نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کا عنوان ہے بغاوت کا ظہور۔ اس مضمون کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ مضمون مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، قوم دو طبقوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، ایک طبقہ عوام، دوسرا طبقہ خواص۔ طبقہ عوام اگرچہ کثیر التعداد ہوتا ہے اور قوم کی عددی قوت اسی طبقے پر مبنی ہوتی ہے، لیکن سوچنے اور رہنمائی کرنے والے دماغ اس گروہ میں نہیں ہوتے۔ نہ یہ لوگ علم سے بہرہور ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس مالی قوت ہوتی ہے، نہ یہ جاہ و منزلت رکھتے ہیں، نہ حکومت کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کو چلانا ان لوگوں کا کام نہیں ہوتا، بلکہ محض چلانے والوں کے پیچھے چلنا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ خود راہیں بنانے اور نکالنے والے نہیں ہوتے، بلکہ جو راہیں ان کے لیے بنا دی جاتی ہیں انہی پر چل پڑتے ہیں۔ راہیں بنانے اور ان پر پوری قوم کے چلانے والے دراصل خواص ہوتے ہیں، جن کی ہر بات اور ہر روش اپنی پشت پر دماغ، دولت، عزت اور حکومت کی طاقتیں رکھتی ہے، اور قوم کو طوعاً و کرہاً انہی کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ پس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ قوم کی اصلی طاقت اس کے عوام نہیں بلکہ خواص ہوتے ہیں۔ انہی پر قوم کے بننے اور بگڑنے کا مدار ہوتا ہے۔ ان کی راست روی پوری قوم کی راست روی پر اور ان کی گمراہی پوری قوم کی گمراہی پر منتج ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کی بہتری کے دن آتے ہیں تو ان میں ایسے خواص پیدا ہوتے ہیں جو خود راہ راست پر چلتے ہیں اور پوری قوم کو اس پر چلاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں فرمایا کہ جب کسی قوم کی تباہی کا زمانہ آتا ہے تو اس کے بگاڑ کی ابتدا اس کے خواص سے ہوتی ہے، جن کی گمراہی اور فساد اخلاق سے آخر کار ساری قومت دلالت اور بدعملیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وَإِذْ أَرَوْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں فسق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر پھر تباہی کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں خواص قوم کو مترفین کہا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے خوب سرفراز کیا ہو۔ خداوند کریم کی شہادت کے مطابق ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ پہلے یہ مترفین بستیوں میں فسق و فجور اور ظلم و عدوان اختیار کرتے ہیں، پھر ساری کی ساری بستیاں بدی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس شہادت کے صادق ہونے میں کیا کلام ہے؟ ہماری اپنی قوم کا حال دیکھ لو، اس کا بگاڑ بھی ہمارے مترفین ہی سے ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اس طریقے کو جو احکام الہی کے مطابق ہدایت کرنے والے ائمہ کا طریقہ تھا چھوڑ دیا اور شیطانی طریقوں کی پیروی شروع کر دی۔ انہوں نے نفس پرستی کے لیے شریعت کی بندشیں ڈھیلی کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہی نے فرائض اور قیاصرہ کی
طرح خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرانی شروع کی اور اپنی قوم کو خدا پرستی کی جگہ بادشاہ پرستی اور عمرہ پرستی کا خوگر بنایا۔ انہی نے ان گردنوں کو بندوں کے آگے جھکنا سکھایا جنہیں صرف خدا کے آگے جھکنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ انہی نے خوشنما لباسوں اور شاندار محلوں میں معاصی اور جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی قوم کے لیے معاصی اور جرائم کو خوشنما بنایا۔ انہی نے حرام کے مال کھا کر اپنی قوم کو حرام کھانے اور حرام کھلانے کی عادت ڈالی۔ انہی نے علم کو دلالت کے لیے، عقل و فکر کو شرارت کے لیے، ذہانت کو مکر و فریب اور سازشوں کے لیے، دولت کو ایمان خریدنے کے لیے، حکومت کو ظلم و جور کے لیے اور طاقت کو استکبار کے لیے استعمال کیا۔ پھر یہی ہیں جنہوں نے حقوق اور منافع تک پہنچنے اور ترقی کرنے کے اکثر جائز راستے بند کر دیے اور لوگوں کو مجبور کر دیا کہ خوشامد، رشوت، جھوٹ، سازش اور ایسے ہی دوسرے ذلیل راستوں سے اپنے مقاصد کو پہنچیں۔ غرض اخلاق و اعمال کا کوئی فساد ایسا نہیں ہے جس کا آغاز ان مترفین سے نہ ہوا ہو۔ ان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کو انہوں نے غلط طریقوں سے استعمال کیا، خود بھی بگڑے اور اپنے ساتھ قوم کو بھی بگاڑا۔ ضلوا فاضلوا، یہ سب کچھ صدیوں سے ہو رہا تھا اور اخلاقی فساد کا گھن مسلمانوں کی قومی طاقت کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود دلوں میں کم از کم ایمان کی روشنی موجود تھی۔ احکام خدا اور رسول کی پابندی چاہے نہ ہو مگر خدا اور رسول کی عظمت دلوں میں باقی تھی۔ قانون اسلام کی خلاف ورزی چاہے کتنی ہی کی گئی ہو مگر قانون کے احترام سے دل خالی نہ ہوئے تھے۔ اسلام کی حکومت سے انحراف خواہ کتنا ہی بڑھ گیا ہو مگر اس کے مقابلے میں بغاوت کی جرأت کبھی نہ ہوئی تھی۔ جس کو اسلام نے حق کہا تھا اس کو حق ہی مانا تھا، اگرچہ اس کو چھوڑ کر باطل کی پیروی میں کتنا ہی غلو کیوں نہ کیا گیا ہو۔ یہ جسارت کسی میں نہ تھی کہ اسلام کے بتائے ہوئے حق کو باطل، باطل کو حق، فرض کو لغو و محمل، جائز کو مکروہ، حرام کو حلال، بلکہ مستحسن اور گناہ کو ثواب کہا جاتا یا سمجھا جاتا۔ گناہوں کا ارتکاب بے شک ہوتا تھا، جرائم سے بلا شبہ دامن آلودہ ہوتے، شریعت کی حدود سے بہت کچھ تجاوز کیا جاتا، قوانین اسلام کی خلاف ورزی حد سے گزر جاتی، مگر دل ان پر شرمسار بھی ہوتے تھے، ندامت سے گردنیں بھی جھک جاتی تھیں۔ کم از کم دل اس کے معترف ہوتے تھے کہ وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عقائد کی کمزوری اور اعمال کی خرابی کے باوجود مسلمانوں کی تہذیب انہی قوائم و ارکان پر قائم تھی جو اسلام نے تعمیر کیے تھے۔ یونان و ایران کے افکار کی درآمد نے اگرچہ بہت کچھ گمراہی پھیلائی لیکن انہیں کبھی اتنی کامیابی نہ ہوئی کہ مسلمانوں کے زاویہ نگاہی کو پھیر دیتے، ان کی ذہنیت کے سانچے کو اسلام سے بالکل ہی منحرف کر دیتے اور ان کی عقل و فکر و تمیز کی قوتوں کو یہاں تک متاثر کر دیتے کہ وہ مسلمان کی سی نظر سے دیکھنا اور مسلمان کے سے دماغ سے سوچنا بالکل ہی چھوڑ دیتے۔ اسی طرح تمدن و تہذیب کا ارتقاء اگرچہ بیرونی اثرات کے تحت اسلام کی متعین کی ہوئی راہوں سے بہت کچھ منحرف ہوا، لیکن جس اصولوں پر اس تہذیب و تمدن کی بنا رکھی گئی تھی وہ بدستور اس کی بنیاد میں موجود تھے اور کسی دوسری مخالف تہذیب و تمدن کے اصول نے ان کی جگہ نہ لی تھی۔ مسلمانوں کی تعلیم کا نظام بہت کچھ بگڑا مگر علوم دینی کو اس میں بہرحال ممتاز جگہ حاصل تھی اور کوئی تعلیم یافتہ مسلمان اسلامی عقائد اور احکام شریعت اور ملی روایات کے کم از کم ابتدائی علم سے بھی بے بہرا نہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی عملی زندگی پر قانون اسلام کی بندشیں بہت کچھ ڈھیلی ہوئیں مگر پھر بھی مسلمانوں کے جملہ معاملات پر ایک ہی قانون نافذ تھا اور وہ اسلام کا قانون تھا۔ غرض تمام خرابیوں کے باوجود مسلمانوں کے تخیلات،
اخلاق اور اعمال پر اسلام کا ایک گہرا اثر تھا۔ اس کے اصولوں پر وہ یکسوئی کے ساتھ ایمان رکھتے تھے۔ کم از کم ان کے ایمان کی سرحد میں مخالف اسلام اصولوں کو داخل ہونے کا موقع نہ ملا تھا، اور اخلاق و ایمان کی جو قدریں، ویلیوز اسلام نے متعین کی تھیں، وہ اس حد تک متغیر نہ ہوئی تھیں کہ بالکل منقلب ہو جاتی اور ان کے خلاف کچھ دوسری قدریں ان کی جگہ لے لیتیں۔ لیکن 19ویں صدی میں حکومت کو ہاتھ سے کھو دینے کے بعد جب ہماری قوم کے مترفین نے دیکھا کہ حکومت کے ساتھ جاہ و منزلت، عزت و حرمت، مال و متاع سب ہی کچھ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اور غلامی کی حالت میں ان کو محفوظ رکھنے اور مفاد کی تلافی کرنے کا کوئی ذریعہ بجز مغربی تہذیب اور علوم سے آراستہ ہونے کے نہیں ہے، تو ان کی روش میں ایک دوسرا تغیر ہوا، جو صحیح معنوں میں محض تغیر ہی نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب تھا۔ تغیر کے معنی محض بدلنے کے ہیں، مگر انقلاب الٹ جانے کو کہتے ہیں، اور فی الواقع دوسری کروٹ میں وہ ایسے الٹ گئے کہ ان کا قبلہ مقصود الٹ گیا، ان کی ذہنیت الٹ گئی، ان کی نظریں الٹ گئیں، اور ان کا رخ اسلام سے فرنگیت کی طرف پھر گیا، جو اسلام کے عین مخالف سمت میں واقع ہوئی ہے۔ یہ انقلاب جب شروع ہوا تو وہ شرمساری اور ندامت آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی جو قوانین اسلامی سے انحراف کرتے وقت پہلے محسوس کی جاتی تھی، بلکہ سرے سے یہ احساس ہی مٹنے لگا کہ شریعت کی حدود سے تجاوز کر کے وہ کسی گناہ اور کسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ شرمندگی اور ندامت کی جگہ ڈھٹائی اور بے حیائی نے لے لی، اعلانیہ ہر قسم کی قانون شکنی کی جانے لگی، اور شرم کے بجائے اس پر فخر کا اظہار ہونے لگا۔ مگر انقلاب کی روح اس حد پر بھی جا کر نہ رکی۔ اب جو باتیں فرنگیت آپ لوگوں کی مجلس میں اور سنی اور دیکھی جا رہی ہیں، وہ بے حیائی سے گزر کر اسلام کے خلاف صریح بغاوت کے آثار ظاہر کرتی ہیں۔ اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص جو اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اپنے جرم پر نادم ہونے کے بجائے الٹا اس شخص کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس پرانے قانون کی اب تک پابندی کیے جا رہا ہے۔ گویا مجرم اور گناہ گار وہ نہیں ہے جو اسلامی قانون کو توڑتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے۔ اب صرف نماز روزے سے پرہیز ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ ترک صوم و صلاۃ کی تبلیغ کی جاتی ہے، روزہ رکھنے اور نمازیں پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ پابند صوم و صلاۃ لوگ، خصوصاً جب کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں، اپنے فعل پر الٹے شرمندہ ہوں گے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نماز روزے کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی پابندی کرنا وہ عیب ہے جس پر کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی نمازی کا عیب ظاہر ہوتا ہے تو بڑے طنزیہ لہجے میں کہا جاتا ہے کہ آخر وہ حضرت نمازی ہے نا، یعنی اس شخص سے عیب کے سرزد ہونے کا اصلی سبب کچھ اور نہیں بلکہ صرف وہ عمل ہے جس کو اللہ نے مانع فحشاء و منکر قرار دیا ہے، اور جسے رسول اللہ نے تمام اعمال سے افضل ٹھہرایا ہے۔ یہ بغاوت صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے بلکہ قریب زندگی کے تمام معاملات میں پھیل گئی ہے۔ اب اسلامی احکام کی پابندی کو ملائیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ملائیت ہمارے نئے زمانے کی اصطلاح میں تنگ نظری، تاریخ خیالی، جہالت، دقیانوسیت اور بے عقلی کے سب سے زیادہ شدید مرکب کا نام ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ راسل عقیدہ اور متبع شریعت مسلمان کا نام ملا ہے، اور ملا وہ ہے جو تہذیب اور روشن خیالی سے کوسوں دور ہو، مہذب سوسائٹی میں کسی طرح کھپ ہی نہ سکتا ہو۔ یہ 100 گالیوں کی ایک گالی ہے، اور اظہار نفرت کے لیے بہت سے الفاظ بولنے کے بجائے ہمارے کالے فرنگی اپنے تمام جذبات کو صرف سمیٹ کر صرف ایک لفظ
ملا میں بھر دیتے ہیں جو تمام عیوب کا جامع ہے۔ آج کسی قول یا فعل کی تائید میں یہ دلیل کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ غیر مسلم نہیں بلکہ ایک مسلمان جو بدقسمتی سے تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہو گیا ہے، بلا تکلف قرآن و حدیث کی سند کو رد کر دیتا ہے اور اس پر ذرا نہیں شرماتا، بلکہ توقع رکھتا ہے کہ اسلامی قانون کی سند لانے والے کو الٹا شرمندہ ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا مستند ہونا تو درکنار، ہم نے تو یہ حال دیکھا ہے کہ جس بات کو اسلام کے نام سے پیش کیا جاتا ہے اس کے خلاف فوراً ایک تعصب سا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی بات اگر عقلی استدلال کے ساتھ پیش کی جائے یا کسی مغربی مصنف کے حوالے سے بیان کی جائے تو آمنا و صدقنا، لیکن اسلام کا نام آتے ہی ہمارے فرنگیت معاب مسلمانوں کے دماغوں میں اس کے خلاف طرح طرح کے شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں اور انہیں شک ہو جاتا ہے کہ اس بات میں ضرور کوئی کمزوری ہوگی۔ گویا اب قرآن و حدیث کی سند ان لوگوں کی نظر میں کسی بات کو قوی نہیں کرتی بلکہ الٹا کمزور اور محتاج دلیل بنا دیتی ہے۔ چند سال پہلے یہ وبا صرف ہمارے مردوں میں پھیلی ہوئی تھی اور ہماری عورتیں اس سے محفوظ تھیں۔ کم از کم اسلامی تہذیب کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرم وہ آخری جائے پناہ ہے جہاں اسلام اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں کو جن مصلحتوں کی بنا پر اسلام نے حساب شرعی میں رکھا ہے ان میں سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ کم از کم وہ سینہ تو نور ایمان سے منور رہے جس سے ایک مسلمان بچہ دودھ پیتا ہے۔ کم از کم وہ گود تو کفر و دلالت اور فساد اخلاق و اعمال سے محفوظ رہے جس میں ایک بچہ پرورش پاتا ہے۔ کم از کم اس گہوارے کے ارد گرد تو خالص اسلامی فضا چھائی رہے جس میں مسلمان کی نسل اپنی زندگی کی ابتدائی منزلوں سے گزرتی ہے۔ کم از کم وہ چار دیواری تو بیرونی اثرات سے محفوظ رہے جس میں مسلمان بچے کے سادہ دل و دماغ پر تعلیم و تربیت اور مشاہدات کے اولین نقوش ثبوت ہوتے ہیں۔ پس حرم دراصل اسلامی تہذیب کا سب سے زیادہ مستحکم قلعہ ہے جس کو اس لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ یہ تہذیب اگر کبھی شکست کھا کر پسپا بھی ہوئی تو یہاں پناہ لے سکے۔ مگر افسوس کہ اب یہ قلعہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ فرنگیت کی وبا اب گھروں کے اندر بھی پہنچ رہی ہے۔ ہمارے فرنگیت معاب مترفین اب اپنی خواتین کو بھی کھینچ کر باہر لا رہے ہیں تاکہ وہ بھی انہی زہریلے اثرات سے متاثر ہوں جن سے وہ خود مسموم ہیں۔ ہماری قوم کی لڑکیاں اب ان تعلیم گاہوں میں گمراہی اور بد اعتقادی اور فساد اخلاق اور فرنگی تہذیب کے سبق لینے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے ہمارے لڑکوں کو یہ سب کچھ سکھا کر اسلام سے باغی بنا چکی ہیں۔ یہ آخری حرکت ہمارے نزدیک اس انقلاب کی تکمیل کر دینے والی ہوگی جس کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ ہمارا صرف قیاس ہی نہیں ہے بلکہ تکمیل انقلاب کے آثار کو یہ بدنصیب آنکھیں دیکھ چکی ہیں اور یہ بدقسمت کان سن چکے ہیں۔ اب یہ نوبت آ پہنچی ہے کہ ایک مسلمان عورت قرآن و حدیث کے صریح احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنی زینت کا اظہار کرتی ہوئی نکلتی ہے، انگریزی ہوٹلوں میں جا کر لنچ اور ڈنر کھاتی ہے، سنیما ہال میں جا کر مردوں کے درمیان بیٹھتی ہے، بازاروں میں پھر کر شاپنگ کرتی ہے اور ستم بالائے ستم یہ کہ قانون اسلام کے خلاف یہ تمام افعال کرنے پر شرمندہ اور نادم ہونے کے بجائے فخر کے ساتھ اپنے ان کاموں کو بیان کرتی ہے اور الٹا اس بیچاری عفیفہ کو قابل ملامت ٹھہراتی ہے جس نے پہلے تو قانون اسلام کی پیروی میں حجاب شرعی کو چھوڑنے سے انکار کیا اور جب اس کا شوہر زبردستی باہر کھینچ ہی لایا تو اس کو مردوں کے درمیان بے حجابانہ تماش بینی کرتے ہوئے شرم آئی اور اسے بازاروں کے چکر لگانا، تاج اور گرین کے مزے چکھنا، سیرگاہوں کی ہوائیں کھانا اس چار دیواری کی بے لطیفوں کے مقابلے میں پسند نہ آیا جس کی حدود میں رہنے کا اس کے خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف بغاوت کی اسپرٹ
مردوں سے گزر کر عورتوں تک میں بھی پہنچتی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی کو نہیں بلکہ اس کی پیروی کو اس قابل سمجھنے لگی ہیں کہ ایک مسلمان عورت اس پر شرمندہ اور نادم ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا را بتاؤ کہ پرانی دیندار خاتونوں کے گود میں پرورش پانے کے باوجود جب تمہارا یہ حال ہوا ہے تو جب تمہاری عورتیں بھی غیرت ایمانی سے بیگانہ اور اطاعت خدا اور رسول کی حدود سے باہر ہو جائیں گی تو ان نسلوں کا کیا حشر ہوگا جو ان نئی فرنگیت معاب خواتین کی گودوں میں پرورش پا کر نکلیں گی۔ جو بچے آنکھ کے کھولتے ہی اپنے گرد و پیش فرنگیت کی آثار دیکھیں گے، جن کی معصوم نگاہیں اسلامی تہذیب و تمدن کی کسی علامت سے آشنا ہی نہ ہوں گی، جن کے کانوں میں کبھی خدا اور رسول کی باتیں پڑیں گے ہی نہیں، جن کے دل و دماغ کی لوح سادہ پر ابتدائی سے فرنگیت کے نقوش ثبت ہو جائیں گے، کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے جذبات، خیالات، اخلاق، اعمال غرض کسی حیثیت سے بھی مسلمان ہوں گے؟ جرم کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جرم کرے مگر اس کو جرم سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو۔ اس قسم کا جرم محض اپنی حیثیت کے لحاظ سے سزا کا مستجب تو ہوتا ہے، بلکہ توبہ اور اظہار ندامت سے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا جرم صرف انسان کی کمزوری پر معمول کیا جائے گا۔ جرم کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جرم کر لے اور اس کو عیب کے بجائے خوبی سمجھے اور فخر کے ساتھ اس کا اعلانیہ اظہار کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں اس قانون کا کوئی احترام نہیں ہے جو اس فعل کو جرم قرار دیتا ہے۔ جرم کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف ایک قانون کے خلاف جرم کا ارتکاب کرے بلکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرے قانون کے لحاظ سے اس جرم کو جائز اور عین ثواب سمجھے، اور جو قانون اس فعل کو جرم ٹھہراتا ہے اس کا مذاق اڑائے اور اس کی پیروی کرنے والوں کو خطا کار سمجھے۔ ایسا شخص صرف قانون کی خلاف ورزی ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی تحقیر کرتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہر شخص جس میں تھوڑی سی عقل سلیم بھی ہوگی یہ تسلیم کرے گا کہ جب انسان اس آخری مرتبہ پر پہنچ جائے تو وہ اس قانون کی حدود میں نہیں رہ سکتا جس کے خلاف اس نے اعلانیہ بغاوت کی ہے۔ مگر کس قدر مردود ہے وہ شیطان جو تم کو یقین دلاتا ہے کہ تم اسلامی قانون کی تحقیر کر کے، اس کا مذاق اڑا کر، اس کی پیروی کو عیب ٹھہرا کر اور اس کی خلاف ورزی کو ثواب قرار دے کر بھی مسلمان رہ سکتے ہو۔ ایک طرف تو تمہارا یہ حال ہے کہ خدا اور رسول جس کو اچھا کہیں اس کو تم برا کہو، وہ جس کو برا کہیں اس کو تم اچھا کہو، وہ جس کو گناہ ٹھہرائیں اس کو تم ثواب قرار دو، وہ جس کو ثواب ٹھہرائیں اس کو تم گناہ سمجھو، وہ جو حکم دیں اس کا تم مذاق اڑاؤ، وہ جو قانون بنائیں اس کی خلاف ورزی پر شرمانے کے بجائے تم الٹا اس شخص کو شرمانے کی کوشش کرو جو ان کے قانون کی پیروی کرتا ہے۔ دوسری طرف تمہارا یہ دعویٰ کہ تم خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی عظمت تمہارے دل میں ہے اور ان کے پسندیدہ دین یعنی اسلام کے تم پیرو ہو، کیا کوئی صاحب عقل انسان تسلیم کر سکتا ہے کہ اس طرز عمل کے ساتھ یہ دعویٰ صحیح ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ انکار جمع ہو سکتا ہے، اگر تعظیم کے ساتھ تحقیر جمع ہو سکتی ہے، اگر یہ ممکن ہے کہ کسی کا احترام بھی دل میں ہو اور اس کا مذاق بھی اڑایا جائے، اگر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ خلاف ورزی پر فخر کرنے والا اور پیروی کو ملامت کے قابل سمجھنے والا بھی پیرو اور مطیع ہو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بغاوت ہی عین اطاعت ہے اور تحقیر ہی عین تعظیم ہے اور انکار ہی کا نام ایمان ہے۔ جو تمہیں ٹھوکر مارتا ہے وہی دراصل تمہاری تعظیم کرتا ہے، جو تمہارا مذاق اڑاتا ہے وہی دراصل تمہارا احترام کرتا ہے، اور جو تمہیں جھوٹا کہتا ہے وہی دراصل تمہاری تصدیق کرنے والا ہے۔ اسلام بجز اطاعت کے اور کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور حقیقی اطاعت ایمان کے بغیر محقق نہیں ہوتی، اور ایمان کا اولین اقتضا یہ ہے کہ آدمی کو جب خدا اور رسول کا حکم پہنچے تو اس کی گردن جھک جائے اور وہ اس کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکے۔ سورہ نور کی آیت رکوع نمبر 51 میں ارشاد ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ
लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोमिनों का काम तो यह है कि जब उनको बुलाया जाए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे तो वो कहें कि हमने सुना और इताअत की, ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। फिर ये गर्दन झुकाना भी बकराहत नहीं बल्कि बतौर रग़बत होना चाहिए, हत्ता कि हुक्म खुदा व रसूल के ख़िलाफ़ दिल में भी कोई तंगी और नाराज़गी छुपी हुई ना हो। जिस शख्स की गर्दन महज ज़ाहिर में झुक जाए मगर दिल में उसके ख़िलाफ़ तंगी महसूस कर रहा हो वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है। सूरह निसा की आयत नंबर रुकू नंबर 61 में इरशाद है वइदा रुकू आयत नंबर 61 से 65 में इरशाद है वइदा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दून अन्का सुदूदा फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। और जब उनसे कहा गया कि आओ उस हुक्म की तरफ जो अल्लाह ने उतारा है और आओ रसूल की तरफ, तो तुम देखते हो कि मुनाफिकीन तुम्हारी तरफ आते हुए जी चुराते हैं। पस कसम है तेरे परवरदिगार की कि वो हरगिज़ मोमिन न होंगे जब तक कि वो अपने इख्तिलाफ़ात में तुझको फ़ैसला करने वाला तस्लीम न कर लें। फिर जो कुछ तू फ़ैसला करे उस पर अपने दिलों में तंगी भी ना पाएँ बल्कि सरे तस्लीम खम कर दें। लेकिन जो शख्स एलानिया हुक्म मानने से इनकार कर दे और खुदा और रसूल के कानून को छोड़कर दूसरे कवानीन की पैरवी करे और इन्हीं कवानीन को दुरुस्त और हक़ समझे और उनकी पैरवी करते हुए खुदा और रसूल के कानून का मजाक उड़ाए और उसकी इताअत को ऐब ठहराए, वो तो किसी तरह भी मोमिन नहीं हो सकता, ख्वाह वो ज़ुबान से अपने आप को मुसलमान कहता हो और मुसलमानों के से नाम से मौसूम हो और मर्दम शुमारी में उसको मुसलमान लिखा गया हो। इंसान गुनाह करके मोमिन रह सकता है बशर्ते कि गुनाह को गुनाह समझे और उस पर नादिम हो और इस कानून को तस्लीम करे जिसके ख़िलाफ़ महज अपनी फितरी कमज़ोरी से उसने एक फ़ेल का इर्तिकाब किया है। लेकिन जब गुनाह के साथ बेशर्मी और ढटाई भी हो और इस पर फ़ख्र भी किया जाए और उसको सवाब ठहराकर उस शख्स को मलामत भी की जाए जो इसका इर्तिकाब नहीं करता, तो खुदा की कसम ऐसे गुनाह के साथ ईमान कभी बाकी नहीं रह सकता। इस मर्तबे में दाखिल होने से पहले ही आदमी को फ़ैसला कर लेना चाहिए कि आया वो मुसलमान रहना चाहता है या इस्लाम से निकल कर उस कानून की इताअत में दाखिल हो जाना पसंद करता है जिसकी पैरवी में उसको शरअ सदर हासिल हो रहा है। खुदा के फजल से अभी तक मुसलमानों के अवाम इस फ़रंगियत और मुल्हिदाना बगावत की रूह से महफूज हैं। अभी तक उनके दिलों में खुदा और रसूल के अहकाम का एहतराम बाकी है और क़वानीन इस्लाम की पाबंदी थोड़ी बहुत उन्हीं में नज़र आती है। लेकिन ख़वास की रविश जिस तरह पहले उनके अखलाक और मामलात पर असरअंदाज हो चुकी है, इसी तरह अंदेशा है कि नई रविश कहीं उनके ईमान पर भी रफ्ता रफ्ता अपना मोहलिक असर न डाल दे। आमतुल मुस्लिमीन में जिस रफ्तार के साथ तर्क सौम व सलात, मुनकरात मनहियात का इर्तिकाब, फ़रंगी एतवार की तक़लीद का शौक़ और फ़रंगी तहज़ीब को खुशनुमा बनाकर दिखाने वाले खेल तमाशों की तरफ मैलान बढ़ रहा है, वो दरअसल इस आने वाले ख़तरे का अलार्म है। अगर हमारे मुतरफ़ीन के ख़यालात की इस्लाह न हुई और इस्लाम की सिरात मुस्तकीम से उनका इनराफ इसी तरह जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सारी कौम इस ज़लालत में मुब्तला हो जाएगी और अल्लाह की ये सुन्नत पूरी होकर रहेगी। इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुतरफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। इज्तिमाई फ़साद एक मज़मून है जिसे मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया। कुरान मजीद में एक कायदा एक कुल्लिया ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है कि किसी कौम को ख्वाह मख्वाह बर्बाद कर दे, दरा हाल कि वो नेकूकार हो। सूरह हूद की आयत नंबर 10 में इरशाद है
وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون مصلحون، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے نیک عمل کرنے والے ہوں۔ ہلاک کو برباد کر دینے سے مراد صرف یہی نہیں کہ بستیوں کے طبقے الٹ دیے جائیں اور آبادیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قوموں کا شرادہ بکھیر دیا جائے، ان کی اجتماعی قوت توڑ دی جائے، ان کو محکوم و مغلوب اور ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ قاعدہ مذکور کی بنا پر بربادی اور ہلاکت کی جملہ اقسام میں سے کوئی قسم بھی کسی قوم پر نازل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خیر و صلاح کے راستے کو چھوڑ کر شر و فساد اور سرکشی و نافرمانی کے طریقوں پر نہ چلنے لگے، اور اس طرح خود اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو ملحوظ رکھ کر جہاں کہیں کسی قوم کو مبتلا عذاب کرنے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اس کا جرم بھی ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ وہ ان کی اپنی ہی شامت اعمال ہے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40 میں بیان ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہر ایک کو ہم نے اس کی قصوری پر پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کی قصوری پر پکڑا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ دوسری بات جو اس قاعدے سے نکلتی ہے یہ ہے کہ ہلاکت و بربادی کا سبب انفرادی شر و فساد نہیں ہے، بلکہ اجتماعی اور قومی شر و فساد ہے۔ یعنی اعتقاد اور عمل کی خرابیاں اگر متفق طور پر افراد میں پائی جاتی ہوں، لیکن مجموعی طور پر قوم کا دینی و اخلاقی معیار اتنا بلند ہو کہ افراد کی برائیاں اس کے اثر سے دبی رہیں، تو خواہ افراد علیحدہ علیحدہ کتنے ہی خراب ہوں، قوم بحیثیت مجموعی سنبھلی رہتی ہے، اور کوئی فتنہ عام برپا نہیں ہوتا جو پوری قوم کی بربادی کا موجب ہو، مگر جب اعتقاد اور عمل کی خرابیاں افراد سے گزر کر پوری قوم میں پھیل جاتی ہیں، اور قوم کا دینی احساس اور اخلاقی شعور اس درجے معاف ہو جاتا ہے کہ اس میں خیر و صلاح کے بجائے شر و فساد کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ایسی قوم سے پھر جاتی ہے، اور وہ عزت کے مقام سے ذلت کی طرف گرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کا غضب اس پر بھڑک اٹھتا ہے اور اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی بکثرت مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ قوم نوح کو اس وقت برباد کیا گیا جب اعتقاد و عمل کی خرابیاں ان کے اندر جڑ پکڑ گئیں اور زمین میں پھیلنے لگیں، اور یہ امید ہی باقی نہ رہی کہ اس شجر خبیث سے کبھی کوئی اچھا پھل بھی پیدا ہوگا۔ آخر کار مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ میرے پروردگار، زمین پر ان کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر پیدا ہوگا۔ قوم عاد کو اس وقت تباہ کیا گیا جب شر اور فساد نے ان کے دلوں میں یہاں تک گھر کر لیا کہ شریر اور مفسد اور ظالم ان کی قوم کے لیڈر اور حاکم بن گئے، اور اہل خیر و صلاح کے لیے نظام اجتماعی میں کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا
اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جبار دشمن حق کا اتباع کیا۔ قوم لوط کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب ان کا اخلاقی شعور اتنا کند ہو گیا اور ان میں بے حیائی یہاں تک بڑھ گئی کہ اعلانیہ مجلسوں اور بازاروں میں فواحش کا ارتکاب کیے جانے لگا اور فواحش کے فواحش ہونے کا احساس ہی باقی نہ رہا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ لوط علیہ السلام نے کہا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں لوگوں کو چھیڑتے ہو، ستاتے ہو اور اپنی محفلوں میں بدکاریاں کرتے ہو۔ اہل مدین پر اس وقت عذاب نازل ہوا جب پوری قوم خائن اور بد معاملہ اور بے ایمان ہو گئی۔ کم تولنا اور زیادہ لینا کوئی عیب نہ رہا، اور قوم کا اخلاقی احساس یہاں تک فنا ہو گیا کہ جب ان کو اس عیب پر ملامت کی جاتی تو شرم سے سر جھکا لینے کے بجائے وہ الٹا اس ملامت کرنے والے کو ملامت کرتے، اور ان کو سمجھ میں نہ آتا کہ ان میں کوئی ایسا عیب بھی ہے جو ملامت کے قابل ہو۔ وہ بدکاریوں کو برا نہ سمجھتے، بلکہ جو ان حرکات کو برا کہتا اسی کو برسر غلط اور لائق سرزنش خیال کرتے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 85 تا 91 میں ارشاد ہے، شعیب نے کہا، اور اے میری قوم کے لوگوں، انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، تو جو باتیں کہتا ہے ان میں سے تو اکثر ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنی قوم میں کمزور پاتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھ کو سنگسار کر دیتے۔ بنی اسرائیل کو ذلت و مسکنت اور غضب لعنت الہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ اس وقت صادر ہوا جب انہوں نے بدی اور ظلم اور حرام خوری کی طرف لپکنا شروع کیا۔ ان کی قوم کے پیشوا مصلحت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئے، ان میں گناہوں کے ساتھ رواداری پیدا ہو گئی، اور ان میں کوئی گروہ ایسا نہ رہا جو عیب کو عیب کہنے والا اور اس سے روکنے والا ہوتا۔ سورہ مائدہ کی آیت 62 اور 63 میں ارشاد ہے، تو ان میں سے اکثر کو دیکھتا ہے کہ گناہ اور حدود الہی سے تجاوز اور حرام خوری کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ کیسی بری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے، کیوں نہ ان کے مشائخ اور علماء نے ان کو بری باتیں کہنے اور حرام کے مال کھانے سے منع کیا۔ یہ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کرائی گئی، اس لیے کہ انہوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کو برے افعال سے نہ روکتے تھے۔ اس آخری آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں وہ قرآن کریم کے مقصد کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ سب روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنی اسرائیل میں جب بدکاری پھیلنی شروع ہوئی تو حال یہ تھا کہ ایک شخص اپنے بھائی یا دوست یا ہمسائے کو برا کام کرتے دیکھتا تو اس کو منع کرتا اور کہتا کہ ایک شخص خدا کا خوف کر، مگر اس کے بعد وہ اسی شخص کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتا اور یہ بدی کا مشاہدہ اس کو اس بدکار شخص کے ساتھ میل جول اور کھانے پینے میں شرکت کرنے سے نہ روکتا۔ جب ان کا یہ حال ہو گیا تو ان کے دلوں پر ایک دوسرے کا اثر پڑ گیا اور اللہ نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا۔ ان کے نبی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ تقریر میں اس مقام پر پہنچے تو جوش میں آ کر اٹھ بیٹھے اور فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، اور جس کو برا فعل کرتے دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے راہ راست کی طرف موڑ دو، اور اس معاملے میں ہرگز رواداری نہ برتو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی ایک دوسرے کا اثر ڈال دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر کی۔ اعتقاد اور عمل کے فساد کا حال وبائی امراض کا سا ہے۔ ایک وبائی مرض ابتدا میں چند کمزور افراد پر حملہ کرتا ہے۔ اگر آب و ہوا اچھی ہو، حفظان صحت کی تدابیر درست ہوں، نجاستوں اور کثافتوں کو دور کرنے کا کافی انتظام ہو اور مرض سے متاثر ہونے والے مریضوں کا بر وقت علاج کرا دیا جائے تو مرض وبائے عام کی صورت اختیار کرنے نہیں پاتا اور عام لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن اگر طبیب غافل ہو، حفظان صحت کا محکمہ بے پرواہ ہو، صفائی کے منتظم نجاستوں
اور کثافتوں کے روادار ہو جائیں تو رفتہ رفتہ مرض کے جراثیم فضا میں پھیلنے لگتے ہیں اور آب و ہوا میں سرایت کر کے اس کو اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ وہ صحت کے بجائے مرض کے لیے سازگار ہو جاتی ہے۔ آخر کار جب بستی کے عام افراد کو ہوا، پانی، غذا، لباس، مکان، غرض کوئی چیز بھی گندگی اور سمیت سے پاک نہیں ملتی تو ان کی قوت حیات جواب دینے لگتی ہے اور ساری کی ساری آبادی وبائے عام میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر قوی سے قوی افراد کے لیے بھی اپنے آپ کو مرض سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود طبیب اور صفائی کے منتظم اور صحت عامہ کے محافظ تک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہلاکت سے محفوظ نہیں رہتے جو اپنی حد تک حفظان صحت کی جملہ تدبیریں اختیار کرتے اور دوائیں استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہوا کی سمت، پانی کی گندگی اور وسائل غذا کی خرابی اور زمین کی کثافت کا ان کے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اسی پر اخلاق و اعمال کے فساد اور اعتقاد کی گمراہیوں کو بھی قیاس کر لیجئے۔ علماء قوم کے طبیب ہیں، حکام اور اہل دولت صفائی اور حفظان صحت کے ذمہ دار ہیں۔ قوم کی غیرت ایمانی اور جماعت کا جامع اخلاقی بمنزلہ قوت حیات ہے۔ اجتماعی ماحول کی حیثیت وہی ہے جو ہوا، پانی، غذا اور لباس و مکان کی ہے، اور حیات قومی میں دین و اخلاق کے اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہی مقام ہے جو صحت جسمانی کے اعتبار سے صفائی و حفظان صحت کی تدابیر کا ہے۔ جب علماء اور اولو الامر اپنے اصلی فرض یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور شر و فساد کے ساتھ رواداری برتنے لگتے ہیں تو گمراہی اور بد اخلاقی قوم کے افراد میں پھیلنی شروع ہو جاتی ہے اور قوم کی غیرت ایمانی ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا اجتماعی ماحول فاسد ہو جاتا ہے۔ قومی زندگی کی فضا خیر و صلاح کے لیے نامساعد اور شر و فساد کے لیے سازگار ہو جاتی ہے۔ لوگ نیکی سے بھاگتے ہیں اور بدی سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی طرف کھنچنے لگتے ہیں۔ اخلاقی قدریں الٹ جاتی ہیں، عیب ہنر بن جاتے ہیں اور ہنر عیب۔ اس وقت گمراہیاں اور بد اخلاقیاں خوب پھلتی پھولتی ہیں، بھلائی کا کوئی بیج برگ و بار لانے کے قابل نہیں رہتا۔ زمین، ہوا اور پانی سب اس کی پرورش کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری قوتیں اشجار خبیثہ کو نشو و نما دینے کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ جب کسی قوم کا یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اس پر ایسی عام تباہی نازل ہوتی ہے جس سے کوئی نہیں بچتا، خواہ وہ خانقاہوں میں بیٹھا ہوا رات دن عبادت کر رہا ہو۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو صرف انہی لوگوں کو مبتلا مصیبت نہ کرے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ بدی کو اپنے سامنے نہ ٹھہرنے دو، کیونکہ اگر تم بدی سے رواداری برتو گے اور اس کو پھیلنے دو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب عام نازل ہوگا اور اس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سب آ جائیں گے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ اللہ خاص لوگوں کے عمل پر عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، مگر جب وہ اپنے سامنے بدی کو دیکھیں اور اس کو روکنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ خاص اور عام سب کو مبتلا عذاب کر دیتا ہے۔ قوم کی اخلاقی اور دینی صحت کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے ہر فرد میں غیرت ایمانی اور حصہ اخلاقی موجود ہو، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع لفظ حیا سے تعبیر فرمایا ہے۔ حیا دراصل ایمان کی ایک جڑ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، بلکہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حیا دین کا ایک جز ہے، تو آپ نے فرمایا بل هو الذین کلہ، یعنی وہ پورا ایمان ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ بدی اور معصیت سے نفس میں طبیعی طور پر انقباض پیدا ہو اور دل اس سے نفرت کرے۔ جس شخص میں یہ صفت موجود ہوگی وہ نہ صرف قبائح سے اجتناب کرے گا بلکہ دوسروں میں بھی اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ وہ برائیوں کو دیکھنے کا روادار نہ ہوگا، ظلم اور معصیت سے مصالحت کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ جب اس کے سامنے قبائح کا ارتکاب کیا جائے گا تو اس کی غیرت ایمانی جوش میں آ جائے گی اور اس کو ہاتھ سے یا زبان سے مٹانے کی کوشش کرے گا، یا کم از کم اس کا دل اس خواہش سے بے چین ہو جائے گا
کہ اس برائی کو مٹا دیں۔ حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے، اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔ جس قوم کے افراد میں عام طور پر یہ صفت موجود ہوگی اس کا دین محفوظ رہے گا اور اس کا اخلاقی معیار کبھی نہ گر سکے گا، کیونکہ اس کا ہر فرد دوسرے کے لیے محتسب اور نگران ہوگا، اور عقیدہ و عمل کے فساد کو اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی راہ نہ مل سکے گی۔ قرآن مجید کا مقصد دراصل ایسی ہی ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانا ہے جس کا ہر فرد اپنے قلبی رجحان اور اپنی فطرت غیرت و حیا اور خالص اپنے ضمیر کی تحریک پر احتساب اور نگرانی کا فرض انجام دے، اور کسی اجرت کے بغیر خدائی فوجدار بن کر رہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک عادل اور متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر نگران ہو اور رسول تم پر نگران رہے۔ اسی لیے بار بار مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا تمہارا قومی خاصہ ہے، جو ہر مومن اور عورت میں متحقق ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین قوم ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، وہ نیکی کا حکم کرنے والے اور بدی سے روکنے والے اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں حکومت بخشیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔ اگر مسلمانوں کو یہ حال ہو تو ان کی مثال اس بستی کی سی ہوگی جس کے ہر باشندے میں صفائی اور حفظان صحت کا احساس ہو۔ وہ نہ صرف اپنے جسم اور اپنے گھر کو پاک صاف رکھے بلکہ بستی میں جہاں کہیں غلاظت اور نجاست دیکھے اس کو دور کر دے، اور کسی جگہ گندگی اور کثافت کے رہنے کا روادار نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی بستی کی آب و ہوا پاک صاف رہے گی، اس میں امراض کے جراثیم پرورش نہ پا سکیں گے، اور اگر شاد و نادر کوئی شخص کمزور اور مریض التبا ہوگا تو اس کا بروقت علاج ہو جائے گا، یا کم از کم اس کی بیماری محض شخصی بیماری ہوگی، دوسروں تک متعدی ہو کر وبائے عام کی صورت اختیار نہ کر سکے گی۔ لیکن اگر مسلمانوں کی قوم اس بلند درجے پر نہ رہ سکے تو سوسائٹی کی دینی و اخلاقی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم ایک ایسا گروہ تو ان میں ضرور موجود رہنا چاہیے جو ہر وقت اس خدمت پر مستعد رہے اور اعتقاد کی گندگیوں اور اخلاق و اعمال کی نجاستوں کو دور کرتا رہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلانے والی ہو، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ یہ جماعت علماء اور اولو الامر کی جماعت ہے جس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں منہمک رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا شہر کے محکمہ صفائی و حفظان صحت کا اپنے فرائض میں مستعد رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے فرض سے غافل ہو جائیں اور قوم میں ایک جماعت بھی ایسی باقی نہ رہے جو خیر و صلاح کی طرف دعوت دینے والی اور منکرات سے روکنے والی ہو، تو دین و اخلاق کے اعتبار سے قوم کی تباہی اسی طرح یقینی ہے جس طرح جسم و جان کے اعتبار سے اس بستی کی ہلاکت یقینی ہے جس میں صفائی و حفظان صحت کا کوئی انتظام نہ ہو۔ اگلی قوموں پر جو تباہیاں نازل ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی گروہ بھی ایسا باقی نہ رہا تھا جو ان کو برائیوں سے روکتا اور خیر و صلاح پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے،
تم سے پہلی قوموں میں کم از کم ایسے اہل فضل ہی کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے روکنے والے ہوتے، بجز چند آدمیوں کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا کر نکال لیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں 63 میں ارشاد ہے، کیوں نہ ان کے علماء اور مشائخ نے ان کو بری باتیں کہنے اور حرام خوری کرنے سے باز رکھا۔ پس قوم کے علماء و مشائخ اور اولو الامر کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ صرف اپنے ہی اعمال کے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کے اعمال کی جواب دہی بھی ایک بڑی حد تک ان پر عائد ہوتی ہے۔ ظالم، جفاکار اور عیش پسند عمراء اور ایسے عمراء کی خوشامدیں کرنے والے علماء و مشائخ کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، ان کا جو کش حشر خدا کے یہاں ہوگا اس کے ذکر کی حاجت نہیں۔ لیکن جو عمراء اور علماء و مشائخ اپنے محلوں اور اپنے گھروں اور اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی داد دے رہے ہیں، وہ بھی خدا کے ہاں جواب دہی سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ جب ان کی قوم پر ہر طرف سے گمراہی اور بد اخلاقی کے طوفان امڑے چلے آ رہے ہوں تو ان کا کام یہ نہیں کہ گوشوں میں سر جھکائے بیٹھے رہیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ مرد میدان بن کر نکلیں اور جو کچھ زور اور اثر اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو کام میں لا کر اس طوفان کا مقابلہ کریں۔ طوفان کو دور کرنے کی ذمہ داری بلا شبہ ان پر نہیں، مگر اس کے مقابلے میں اپنی پوری امکانی قوت صرف کر دینے کی ذمہ داری تو یقیناً ان پر واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ اس میں دریغ کریں گے تو ان کی عبادت اور ریاضت اور شخصی پرہیزگاری ان کو یوم الفصل کی جواب دہی سے بری نہ کر دے گی۔ آپ محکمہ صفائی کے اس افسر کو کبھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے جس کا حال یہ ہو کہ شہر میں وبا پھیل رہی ہو اور ہزاروں آدمی ہلاک ہو رہے ہوں، مگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا خود اپنے طور پر اپنے بال بچوں کی جان بچانے کی تدبیر کر رہا ہو۔ عام شہری اگر ایسا کریں تو چنداں قابل اعتراض نہیں، لیکن محکمہ صفائی کا افسر ایسا کرے تو اس کے مجرم ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ مضمون مولانا ابو اعلیٰ مودودی نے سن 35 عیسوی میں لکھا اور یہ ترجمان القرآن ذی الحجہ 53 ہجری مارچ 35 عیسوی میں شائع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضمون کی جو تعلیمات ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ دراصل اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری، اس کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔